الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين جن لوگوں نے استجابوا قبول کیا اللہ کا ورسول من بعد ما کہ اصابہم پہنچا انہیں الکرح زخم للذین ان کے لیے جو احسنوا انہوں نے نیکی کی منہم ان میں سے واتقوا اور پرہیزگاری کی اجر عظیم بڑا جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہے اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے الذين قالوا الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين والله جو قال لهم ان کے لیے الناس لوگ ان کے الناس کل لوگ قد جمعوا جمع کیے ہے لكم تمہارے لیے فاخشوهم پس ان سے ڈرو فزادهم تو زیادہ ہوا ان کا ایمان وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا ہمارے لیے کافی اللہ ونعم الوکیل اچھا الوکیل کا ساتھ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو سو تم ان سے ڈرو تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان اور بولے کافی ہم کو اللہ اور کیا خوب کا ساز ہے ابو سفیان جب عہد سے مکہ کو واپس گئے تو راستہ میں خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی غنیمت یافتہ اور زخم خوردہ مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے مشورے ہونے لگے کہ پھر مدینہ واپس چل کر ان کا قصہ تمام کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اعلان فرما دیا کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ لڑائی میں حاضر تھے آج دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں مسلمان مجاہدین باوجود کے تعداد زخم کھائے ہوئے تھے اور اللہ اور رسول کی پکار پر نکل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کی جمعیت لے کر مقام حورا والاسد تک جو مدینہ سے 8 میل ہے پہنچے ابو سفیان کے دل میں یہ سن کر کے مسلمان اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں سخت روب و دہشت طاری ہو گئی دوبارہ حملہ کا ارادہ فسخ کر کے مکہ کی طرف باغا عبدالقیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا ابو سفیان نے ان لوگوں کو کچھ دے کر آمادہ کیا کہ وہ
مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں شائع کریں جن کو سن کر مسلمان ہماری طرف سے مرعوب و خوفزدہ ہو جائیں۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ مکہ والوں نے بڑا بھاری لشکر و سامان مسلمانوں کے استحصال کی غرض سے تیار کیا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ جوش ایمان بڑھ گیا اور کفار کی جمیل کا حال سن کر کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 177۔ ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا خدا ہم کو کافی ہے۔ اسی پر آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگ احد تمام ہونے پر پھر لڑائی ہے۔ تمام ہونے پر ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال بدر پہ اور پھر لڑائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جب اگلا سال آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے چلو، اگر کوئی نہ جائے گا تب بھی اللہ کا رسول تنہا جائے گا۔ ادھر سے ابو سفیان فوج لے کر مکہ سے نکلا۔ تھوڑی دور چل کر کمر ہمت ٹوٹ گئی، رعب چھا گیا۔ ساری کا عذر کر کے چاہا مکہ واپس جائے، مگر صورت ایسی ہو کہ الزام مسلمانوں پر ہے۔ ایک شخص مدینہ جاتا تھا، اس کو کچھ دینا کیا کہ وہاں پہنچ کر اس طرح کی ایسی خبریں مشہور کرنا جن کو سن کر مسلمان خوف کھائیں اور جن کو نہ نکلے۔ وہ مدینہ پہنچ کر کہنے لگا کہ مکہ والوں نے بڑی بڑی جمعیت اکٹھی کی ہے، تم کو لڑنا بہتر نہیں۔ مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے استقلال دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے۔ آخر مسلمان حسب ادھر پہنچے، وہاں بڑا بازار لگتا تھا۔ 3 روز اور 1 تجارت کر کے خود نفع کما کر مدینہ واپس آئے۔ اس غزوہ کو بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے فخر کی تیار ہوئے، ان کو بشارت ہے کہ احد میں رحم کھا کر اور نقصان اٹھا کر پھر ایسی جرأت کی۔ مسلمانوں کی اس جرأت مستعدی کی خبر سن کر مشرکین راستہ سے لوٹ گئے۔ چنانچہ مکہ والوں نے اس مہم کا نام جیش السویق رکھ دیا، یعنی وہ لشکر جو میں ستو پینے گیا تھا پی کر واپس آ گیا۔ تنبیہ، یہ جو فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 77 میں ان کی مدثرائی اور تنبیہ شان کے لیے ہے، اور نہ وہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ فانقلبوا، پھر وہ لوٹے، بنعمت کے ساتھ من سے اللہ فضل لم یمسسہم، انہیں نہیں پہنچی سوء کوئی برائی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی رضوان رضا اللہ اور ذو فضل والا عظیم، بڑا پھر چلے آئے سبحان اللہ کے ساتھ و فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یعنی اللہ کا فضل دیکھو، نہ کچھ لڑائی کرنی پڑی، نہ کانٹا چوبا، مفت میں ثواب کمایا، تجارت میں نفع حاصل کر کے اور دشمنوں پر دھاک بٹھلا کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی لیے ہوئے صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ تنبیہ، بدر صغریٰ کی طرح غزوہ ہمراء اصل میں بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سامان کی خرید و فروخت ہوئی تھی، اور مسلمانوں نے بھاری نفع فضل سے یہی مالی نفع مراد ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ انما اس کے سوا نہیں، ذالکم یہ تمہیں شیطان یخوف ڈراتا ہے اولیاء اپنے دوست فلا سو نہ تخافوا ان سے ڈرو، وخافون اور ڈرو مجھ سے، ان اگر کنتم تم ہو مومنین ایمان والے۔ یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو ادھر سے آ کر مرعوب کر خبریں پھیلاتا ہے وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان کے اغوا سے ایسا کر رہا ہے، جس کی غرض یہ ہے کہ اپنے چیلنج چانٹوں بندوں کا روب تم پہ بٹھلا کر خوفزدہ کر دے۔ سو تم اگر ایمان رکھتے ہو اور ضرور رکھتے ہو، جس کا ثبوت عملاً دے چکے، تو ان شیطانوں سے اصلاً مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرتے رہو کہ ہر کے سید از حق و تقوی گزید تر صد عزو جن و انس و ہر کے دید۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ ولا يحزنك، امین کریں الذين، جو لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم یقین وہ لن يضروا ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ شیئا کو چیز ہی دی جاتا ہے اللہ کے نہ يجعل لهم ان کو خزن کو صافی میں الآخرت ولهم، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔
اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، اور نہ ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ یعنی شیطان کی دھمکیوں سے مومن نہیں ڈرتے۔ ہاں منافق اس کی باتیں سن کر کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ ان ملعون منافقوں کی حرکات سے کچھ غمگین اور فکر مند نہ ہوں، یہ اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ان کا حد سے زیادہ نفاق و شقاق پتہ دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ انہیں انجام کار حقیقی کامیابی اور فوائد سے محروم رکھے گا، اور بہت سخت سزا دے گا جو لوگ اس میں معاند اور شریک کجرو ہوں۔ اللہ کی عادت ان کے ساتھ یہی ہے ایسا کہ غم میں اپنے کو زیادہ گھلانے کی ضرورت نہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ اشتروا انہوں نے مول لیا الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے، لن ہرگز نہیں یضروا بگاڑ سکتے اللہ شیئا کچھ، ولہم ان کے لیے عذاب عظیم دردناک، جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی جنہوں نے ایمانی فطرت کو بدل کر کفر اختیار کیا، خواہ یہود نصارہ ہو یا مشرکین یا منافقین یا کوئی اور، وہ سب مل کر بھی اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں اپنے پاؤں پر خود اپنے ہاتھ سے کلاڑی مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ دردناک عذاب کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ ولا نہ يحسبن ہرگز نہ گمان کرے الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا، انما یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لهم انہیں خیر بہتر لانفسهم ان کے لیے، انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لهم انہیں ليزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں اس میں گناہ، ولهم ان کے لیے عذاب مہین ذلیل کرنے والا۔ اور یہ نہ سمجھیں کافر کہ جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بلا ان کے حق میں، ان کو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب خوار کرنے والا۔ یعنی ممکن ہے کہ کافروں کو اپنی لمبی عمریں، خوشحالی اور دولت و ثروت وغیرہ کی فراوانی دیکھ کر خیال گزرے کہ ایسے مغضوب و متردد ہوتے ہوئے تو ہم کو اتنا فراخی اور مہلت کیوں دی جاتی ہے، اور ایسی بھلی حالت میں کیوں رکھے جاتے۔ سو واضح رہے کہ یہ مہلت دینا ان کے حق میں کچھ بڑی بات نہیں۔ مہلت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کو گناہ سمیت کفر میں بڑھنا ہے وہ اپنی اختیار اور دلازی سے خوب جی بھر کر ارمان نکال لیں اور گناہوں کا ذخیرہ فراہم کر لیں۔ وہ سمجھتے رہیں کہ ہم بڑی عزت سے ہیں، حالانکہ ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اب سوچ لیں کہ مہلت دینا اب ان جیسوں کے حق میں بھلا ہو یا برا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ما كان نہیں اللہ لیذر کہ چھوڑے المؤمنین پر اعلیٰ پر ما جو تم علیہ اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ جدا کر دے الخبیث ناپاک من سے الطیب پاک، وما کان اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ تمہارے خبر دے اعلیٰ پر الغیب غیب، ولکن اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من سے رسولہم اپنے رسول، من جس کو یشاء وہ چاہے، فآمنوا تو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر رسولہم اور اس کے رسول، وإن اور اگر تم ایمان لاؤ تتقوا اور پرہیزگاری، فلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم بڑا۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ چھاڑ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے۔ سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ یعنی جس طرح خوشحالی اور مہلت دینا کفار کے حق میں پوجی کی طریق نہیں، اسی طرح اگر مخلص مسلمانوں کو مصائب اور مشکباری نقائص پیش آئیں جیسا جنگ احد میں آئے، یہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گول مول حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتے جس پر اب تک رہے ہیں۔ یعنی بہت سے کافر عذرائے نفاق کلمہ پڑھ کر دھوکہ دینے کے لیے ان میں ملے جلے رہتے تھے، جن کی ظاہر حال پر منافق کا لفظ کہنا مشکل تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے واقعات و حالات بروئے کار لائے جو کھرے کو کھوٹے سے اور پاک کو ناپاک سے کھلے طور پر جدا کر دیں۔ بے شک خدا کو آسان تھا کہ تمام مسلمانوں کو بدون امتحان میں ڈالے، منافقوں کے ناموں اور کاموں سے مطلع کر دیتا، لیکن اس کی مسئلہ
اس لیے مقتضی نہیں کہ سب لوگوں کو اس قسم کے غیوب سے آگاہ کر دیا کرے۔ ہاں وہ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدر غیوب کے یقینی اطلاع دینا چاہے دل دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کا بلا واسطے کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے، مگر جس قدر خدا چاہے، یعنی خدا کا جو خاص معاملہ پیغمبر سے ہے اور پاک کو جدا کرنے کی نسبت جو عام عادت حق تعالیٰ کی رہی ہے، اس میں کاوش کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین رکھو، تقویٰ پرہیزگاری پر قائم رہو، یہ کر لیا تو سب کچھ کما لیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آسان ترجمہ، ولا اور نہ یکسبن ہرگز خیال کریں الذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں ما جو آتاہم انہیں دیا اللہ من فضلی اپنے فضل سے، ہوا وہ خیر بہتر لہم ان کے لیے، بلکہ وہ شر برا لہم ان کے لیے، سیطوقون ان قریب تو بنایا جائے گا ما جو بخلو انہوں نے بخل کیا بھی اس میں، یوم دن قیامت اللہ اور اللہ کے لیے میراث وارث، اللہ کے لیے وارث سماوات والارض زمین، واللہ اور اللہ بما تمام جو تم کرتے ہو خبیر بما خلق، اللہ خیال کریں وہ لوگ وہ بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، تو گناہ کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ بال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو کرتے ہو سو جانتا ہے۔ ابتدائی سورت کا بڑا حصہ اہل کتاب کی تنسارہ سے متعلق تھا، درمیان میں خاص مناسبت وجود کی بنا پر غزوہ احد کی تفصیلات آ گئی، انہیں بقدر کفایت تمام کر کے یہاں سے پھر اہل کتاب کی شناخ بیان کی جاتی ہے، چونکہ ان میں سے یہود کا معاملہ بہت مضر وساں اور تکلیف دہ تھا، منافقین بھی اکثر انہی میں کے تھے، اور اوپر کے آیت میں آگاہ کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ اب خبیث کو طیب سے جدا کر کے رہے گا، سو یہ جدائی جس طرح جانی وجود اپنی جہاد کے وقت ظاہر ہوتی تھی، اس طرح مالی جہاد کے وقت بھی کھرا کھوٹا اور کچا پکا صاف طور پر لاگو ہوتا تھا۔ اس لیے بتلا دیا کہ یہود منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، لیکن جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کر لینا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں، ایسے ہی بخل کر کے بہت مال اکٹھا کر لینا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر دنیا میں فرض کرو کوئی مصیبت پیش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن یقیناً جمع کیے ہوئے مال عذاب کی صورت میں قیامت کے دن یقینی جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں ان کے گلے ہار بن کر رہے گا۔ اس میں مسلمانوں کو بھی کھڑکا دیا کہ زکوٰۃ دینے اور ظلم صرف خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چڑھائے، ورنہ جو شخص بخل و غش وغیرہ کی حسرتوں میں یہود منافقین کی روش اختیار کر گئے، ایسے ہی اپنے سزا کا منتظر رہنا چاہیے، چنانچہ اس سے یہ ثابت ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا مال سخت لذ گئے۔ یعنی اگر تم مر جاؤ گے اور سب مال اسی کا ہو رہے گا جس کا حقیقت میں پہلے سے تھا، انسان اپنے اختیار سے دے تو ثواب ہے، یعنی بخل یا ثواب جو کچھ کرو گے اور جیسی نیت کرو گے خدا تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے، اس کے موافق بدلہ دے گا۔